اسلام کا ابتدائی دور جہاں وہ اس پہلو سے صحابہ کرام کے لیے بڑی عظمت، شرف، مقام و مرتبے کا وہ دور تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیدار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں براہ راست بیٹھتے، وحی کا نزول اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھتے، اور صحابیت کا وہ شرف اور مقام یقیناً انبیاء کرام کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں جو آزمائشیں، جو امتحانات اور جس قدر مشکلات کا ان لوگوں نے سامنا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جب کبھی کسی موقع پر صحابہ کرام پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی تربیت کی اور انہیں احساس دلایا کہ یہ دین رب العالمین کا، اس کے اندر آزمائشیں آیا ہی کرتی ہیں۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، تو میں آیا اور میں نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ کس قدر کفار مکہ کی طرف سے یہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات بھی آئے کہ ان کے جسم سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جدا کر دیا جاتا، ایک شخص کو لایا جاتا، اس کے سر کے اوپر لوہے کا آرا رکھ کے اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن یہ چیز بھی اسے اللہ کے دین سے پھیر نہیں سکی۔ ایک یہ اس دور کی کیفیت ہے، اور ایک دوسرا پہلو کہ دنیا کی آسائشیں، نعمتیں اس دور میں اس قدر میسر نہیں تھیں جو رب العالمین نے آج ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس وقت نکلے کہ جس وقت عموماً آپ نہیں نکلا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیسے آئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھا تو خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کی صحبت میں آؤں، مجلس میں آؤں، آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ سے ملاقات کروں۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہے کہ ادھر سے عمر فاروق بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تم کیسے آئے ہو؟ تو سیدنا عمر کہتے ہیں، الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس گھڑی گھر سے نکلنے کی ایک ہی وجہ ہے، بھوک کی حالت یہ ہے کہ بھوک شدید قسم کی ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کھانے والی کوئی چیز نہیں، عمر فاروق اور ابو بکر کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کائنات کی وہ ہستیاں، انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، اور تینوں کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری صحابی سیدنا ابو الہیثم کے گھر جاتے ہیں۔ ابو الہیثم پانی لینے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے، اللہ کے رسول کو گلے لگایا، اپنے ماں باپ آپ پہ فدا، اس طرح کی کلمات کہے،
کہ میرے سے زیادہ اس دن خوش نصیب گھرانہ کون سا ہوگا مدینے میں کہ جس کے گھر اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بٹھایا ایک سائے میں درخت کے نیچے، اور جلدی سے کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، پینے کے لیے پانی پیش کیا اور جلدی سے کھانے کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو ابو بکر اور عمر کو کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ میرے صحابہ، ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، ٹھنڈا سایہ کہ درخت کے نیچے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہیں، اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اور یہ تازہ کھجوریں، ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ ذرا ان دونوں واقعات کو دیکھیں اور غور کریں۔ آزمائشوں کی حالت، کفار کی طرف سے سختیاں، دین پر عمل کرنا کس قدر کٹھن، مشکل اور دشوار، اور دوسری طرف دنیاوی لحاظ سے حالات یہ ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دونوں موقعوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سوچ ایک ہی دی کہ حالات جتنے مرضی سخت ہوں پھر بھی اپنے رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، اور جب کوئی نعمت میسر ہو تو فوراً یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، تاکہ رب العالمین کا شکر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے اور انسان کبھی بھی ناشکری کی طرف نہ جائے۔